ہوگی۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ وقت فارغ کر کے تھوڑی دیر تشریف رکھیں، 10 سے 15 منٹ بات ہوتی ہے۔ موضوع نہایت نازک ہے، حساس ہے، امپورٹنٹ ٹاپک ہے، تازہ مسئلہ آج کا ہی ہے۔ ہمارے امت کے جوانوں کے سامنے، اسکول کالج سے تعلق رکھنے والے بھائیوں کے سامنے آنا ضروری ہے۔ نمازیوں کا خیال رکھتے ہوئے فارغ ہو گئے ہیں، آگے بڑھتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا ومرشدنا وحبیبنا وشفیعنا ومعلمنا سید الانبیاء والمرسلین وخاتم الانبیاء والمرسلین محمد۔ عظمت، احترام، توجہ، دھیان سے درود پاک مل کے پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی اصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ ایک نوجوان بھائی کی پوسٹ اور ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ انہیں ضرورت پڑی ریسرچ کرنے کی، آرٹیکل اباؤٹ ختم نبوت، ختم نبوت سے متعلق کیا ہدایات، تفصیلات، ڈیٹیلز ہیں، پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقام، اور آپ پر اس سلسلے میں ایمان لانے کے بارے میں امت کی کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے قرآن و حدیث کی تعلیم کی روشنی میں۔ تو انہوں نے ویڈیو میں دکھایا کہ عقل حیران رہ گئی۔ میں نے جیسے ہی ٹائپ کیا گوگل پہ تو جو ویب سائٹ سب سے پہلے اوپر اوپن ہوئی ہے وہ خود ختم نبوت کے ڈاکوؤں اور چوروں کی، قادیانیوں کی ویب سائٹ۔ وہ قادیانی غلام احمد جو خود نبی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، کبھی خود کو عیسیٰ علیہ السلام، کبھی مہدی، وہ ویب سائٹ، اور آیت بھی وہی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور اس کے بعد کلمہ بھی وہی جو ہمارا، جبکہ بہت پہلے مسلمان جوانوں کی جانی شہادتوں کی قربانیوں کے صدقے میں علماء کرام کے رات رات جاگ کر اپنی بیماری، اپنا بڑھاپا، اپنی کمزوری بھلا کر ان قادیانی بدذاتوں کے خلاف کورٹ میں بڑی لمبی مدت تک مقدمہ چلا، پھر فیصلہ لکھا گیا مقدمہ بھاولپور کہ یہ غلام احمد قادیانی، اس کے ماننے والوں کا مسلمانوں سے، کلمے سے کوئی تعلق نہیں، یہ کافر ہے۔ کلیئر ہونی چاہیے بات کلیئر ہونی چاہیے، کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ لیکن عقل، میں نے جب ویڈیو دیکھا تو کل رات میرے ساتھ یہی ہوا۔ میں نے سورہ نساء پڑھایا امام صاحب نے، حضرت مفتی اشرف صاحب نے، اس میں اللہ نے میراث کے مسائل، عورتوں کی ویمن رائٹس کو تفصیل سے بیان کیا۔ میں نے کہا کچھ بات ہونی چاہیے، چلیے ذرا میں دیکھوں تو کہ the share of women inherence in the site of قرآن سرچ کیا تو وہی ویب سائٹ میرے سامنے کل آئی تھی۔ اللہ کا بڑا کرم، حضرت مفتی صاحب بڑوں کی نسبت کے نور نے لاج رکھ لیا۔ جیسے ہی رات میری نظر پڑی، ممبئی والوں کی زبان میں بتی جلی، میں نے کہا یہ قادیانیوں کی نہ ہو، اور آج پھر وہ ویڈیو صبح دیکھا۔ بڑوں کے تعلق کی نسبت کہیں نہ کہیں اس کا اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، کیا وہ ہے نا، بہت پڑھا جاتا ہے وہ شعر، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے
صحبت اللہ والوں کی یہی ہوا صاحب. میرا کوئی کمال نہیں, میری کوئی خوبی نہیں, میرا کوئی دعویٰ نہیں, اللہ والوں کی صحبت. کل رات کہ میں نے اسے میں نے یہی ذہن میں آیا یہ قادیانیوں کی نہ ہو. میرے بھائیوں مسئلہ یہی ہے. کل بھی اسی ٹاپک پہ اللہ نے تھوڑی دیر کے علماء ٹھیکیدار نہیں ہیں, علماء تو ذمہ دار اور پیاری لاڈلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے خدمتگار نوکر اور غلام ہیں, اور ہمیں اس نوکری خدمتگاری اور غلامی پر فخر ہے, ہم شکر ادا کرتے ہیں. میرے بھائیوں علم کے ذرائع ہیں. اللہ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ میسج بھیجا اقرأ بسم ربک الذی خلق, تو پہاڑوں سے درختوں سے آواز آ سکتی تھی, چڑیوں کے چہچہانے کی طاقت اللہ کی عطا کردہ ہے, ہواؤں کا سرگم اللہ کا عنایت کرتا ہے, سمندروں کی موجوں کا شور اللہ کا بخشا ہوا ہے, اور یہ ساری چیزیں اللہ کہیں سے بلوا سکتے تھے. جبرائیل امین کو بحیثیت معلم و استاد بھیجا, اقرأ ما انا بقاری, آپ نے گلے سے لگایا اور کہا پڑھئے. یہ علم محفوظ شکل میں سینوں سے سینے جبرائیل سے سینے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منتقل ہوا. پھر آقا صلی اللہ علیہ درود پاک پڑھتے رہے, درود پاک کا نور بھی کام کر جاتا ہے. وفاداروں کی وفا نبھوا دیتا ہے. تو پھر صحابہ نے یہ علم سیکھا, تابعین نے سیکھا, تبع تابعین نے سیکھا. جیسے روایات میں ایک محدث بیان کرتا ہے حدثنی فلان عن فلان ابن فلان وہو یروی عن استادی, فلاں آدمی یہ حدیث سناتے ہیں اب ان صاحب سے, انہوں نے سنا اپنے استاد سے, انہوں نے اپنے استاد سے, اخیر میں وہ کہتے ہیں اور یہ حدیث بیان کیا عن ابی ہریرہ, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے, اور انہوں نے خود اپنے کانوں سے سنا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اپنا وہ عام فیلڈ کا جوان دوست ویڈیو میں نصیحت کر رہا ہے, ہمارے وہ بھائی جو کہتے ہیں نیٹ پہ گوگل سے ہی دین سیکھنا کافی, ان کی اپنی عقلوں کا علاج کر لیں. کوئی عالم کہتا تو آپ کہتے مولوی صاحبان کو تو یہی ہے, جلن نہیں ہوتی, فکر ہوتی ہے. اللہ نے اپنے لاڈلے قرآن میں کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, تمہیں نہیں پتا تو پوچھا کرو. کس سے پوچھنا ہے؟ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے, ہر شخص آستین کا سانپ بن کے بیٹھا ہے. نقصان پہنچانے میں غیروں کا, اجنبیوں کا, پرائیوں کا, اننون لوگوں کا ہاتھ کم ہوتا ہے, اپنوں کا زیادہ. اپنوں کی مہربانیاں مہربانیاں زیادہ ہوتی ہے. کسی نے کہا نا کیا ہے مجھے تو اپنوں نے لوٹا غیروں میں, ارے بولو نا غیروں میں کہاں دم تھا, میری کشتی وہیں ڈوبی جا, پانی کم تھا. آپ کو بھی پتا ہے آستین کے ساتھ کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف میرے پیٹھ پہ آ کے تیر لگا, گردن پلٹایا, ہائیڈنگ پیلس دیکھا تو اس میں اپنوں کے چہرے نظر آئے, اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. ایسے ہی بہروپیے بھیس بدل کے یہ میڈیا پر ویب سائٹ بنا کر پلے سٹور پہ اپنے انہوں نے پورے کے پورے جال پھیلا رکھے. اب ہمارے اسکول کالج کے وہ ہم شام کریں گے نا, نام دیکھیے وہ ویب سائٹ alislam.org تھی. آج قرآن وہ ویب سائٹ جو میرے بھی سامنے آئی, اس کے بھی میں نہیں نام لینا چاہتا تھا, اس سے بھی جوانوں کو عجیب ثبوت سوا, ارے چلو دیکھتے ہیں نا. ارے کبھی شوق میں آدمی جاتا ہے چلو سانپ کو کس کر کے آتے ہیں, ارے بولو نا, شیر سے شیر کو حق کر کے معانقہ کر کے آتے ہیں. شیر کہے گا آجا بیٹا آجا. میں اپنے دوستوں سے شب برات اور شب قدر کی رات میں کہتا ہوں دیکھو رائیڈنگ کرنے نہ نکلنا, بائک پہ اپنے ماں باپ پہ ترس کھاؤ, بڑی محبت شفقت قربانی سے پالا ہے. یہ تو سچ ہے کہ شب قدر و شب برات میں اللہ کی عنایات, جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں, فرشتے مصافحہ کرتے ہیں, لیکن رائیڈنگ کرنے والوں سے جبرائیل نہیں اسرائیل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں.
ارے کون کرتا ہے؟ بولتے آجا چل چل لے چلتا ہوں، بہت جو ہے اوور اسٹائل دکھا رہا ہے، کٹ مار رہا ہے، ولی مار رہا ہے، چلا جا اوپر کی سیر کرا کے لاتا ہوں۔ ساحل سمندر کے کنارے کہاں جاتا ہے؟ پام بیچ پہ، چل لے چلتا ہوں آخرت بیچ پہ۔ تو یہ ہے کہ زیادہ جو ہے ہوشیاری نہیں کرنے کا، شان پتی نہیں کرنے کا، اوور کانفیڈنس جو ہے، اوور تھنکنگ، اوور کانفیڈنس ہر راستے میں نقصان۔ جیسے دیکھیے تو یہی ہے، قرآن میں اللہ نے کہا، حدیث پاک میں محمد الرسول اللہ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان مثل العلماء فی الارض، زمین پر میرے وارث علماء کی مثال کیسی ہے؟ کمثل النجوم فی السماء، جیسے سمندر میں آج بھی راستہ چلتے ہوئے جو شپ چلا کرتی ہیں، وہ اپنا روٹ تاروں کو دیکھ کے طے کرتے ہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، کوئی اسٹریٹ لائٹ تھوڑی ہوتی ہے۔ سمندر میں سی میں جو شپ چلا کرتے ہیں وہ علم ہے ایک خاص، ستاروں کا کمثل النجوم فی السماء یہتدی بها فی ظلمات البر والبحر۔ کائنات میں اگر دینی راستہ پانا ہے تو صحیح جھولا چھاپ نہیں، صحیح علماء سے جڑ کے راستہ حاصل کیا جا سکتا۔ اگر ان سے کٹ جاؤ گے اوشک ان تضل الہدی، تو گائیڈ کرنے والے بھی بھٹک جائیں گے۔ میں کہتا ہوں جماعت و تبلیغ کے ہمارے مبارک ساتھیوں سے، ہمارے بڑوں نے تربیت کیا فضائل کا علم تعلیم کے حلقے سے، اور مسائل کا علم ارے بولو نا علماء کرام سے۔ تو صرف مسائل نماز روزے زکوٰۃ کے تھوڑی ہیں، مسائل تو پہلے عقائد سے شروع ہوں گے، عقائد کے مسائل، ایمان کے مسائل، پھر آئے گی نماز روزہ زکوٰۃ حج عمرہ عبادت کے مسائل، اس سے آگے لین دین کے معاشرت اور معاملات کے مسائل، سب علماء سے پوچھنا ہے۔ روایت ہے آقا صلی اللہ علیہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، اللہ من العباد اپنے بندوں سے دنیا سے اچانک یہ علم ڈیلیٹ نہیں کر دیں گے کہ یکلخت سڈنلی سارا علم ختم، بلکہ کام کے علماء کو موت دے کر ایک عالم چلے گئے، دوسرے چلے گئے، ایسے علماء کی وفات ہوگی، یہ علم ختم ہوگا۔ پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ عالم تو قابل نہیں رہ جائیں گے، لوگ نہ جاننے والوں سے نادام، جاہل نہیں کہتا حدیث پاک میں لفظ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، کیونکہ قرآن شرماتا نہیں ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ چاہتا ہے مچھر کہتا ہے، اللہ چاہتا ہے گدھا بھی کہہ دیتا ہے۔ جو لوگ علم پہ عمل نہیں کرتے اللہ کہتے کمثل الحمار یحمل اسفارا، میں کہتا ہوں نادان لوگوں سے لوگ پھر سوال کریں گے، فسئلوا فافتوا بغیر علم، انہیں علم تو نہیں ہوگا، پگڑی باندھ لیں گے، ٹیبل پہ چند کتابیں لگا لیں گے، بولیں گے آپ کہاں سے فارغ؟ نہیں میں تو انجینئر مرزا محمد علی ہوں، میرا کسی دارالعلوم سے تعلق نہیں، شان پتی دکھا رہا ہوں، چند باتیں اردو کی۔ جب مولانا مفتی طارق مسعود صاحب، مفتی عبدالواحد قریشی صاحب آتے ہیں مجھ سے کہ آپ مل بیٹھ کے بات کر، تو بل میں گھس جاتا ہوں، ورنہ بیٹھ کے کالج اسکول کے بچوں کو گمراہ کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں سمجھ جائیں، کل کا تازہ واقعہ، چاہے غامدی ہو، محمد علی مرزا ہو، یا اس طائفے اس جماعت کے شکیل بن حنیف مرتد اور کافر اس کے متبعین ہو، ہمیں امت کے ایک ایک فرد سے اپنی جان کی طرح محبت ہے، کیونکہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ اپنے بھائی کی جان ایمان پہ اگر بن آئے تو میری ذمہ داری ہے اپنی توانائیاں لے کے نکلوں، امت کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کے لیے ہماری اجتماعی ذمہ داری۔ تو انشاءاللہ کوئی بھی ڈاؤٹ ہو، کوئی سوال، کوئی مسئلہ، اللہ کا تو کرم ہے ہر مسجد میں امام صاحب، عالم صاحب، مفتی صاحب، اب پوچھا کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن میرے سامنے بھی وہی آیا، وہی ویب سائٹ جو آج ہم نے ویڈیو میں دیکھا۔ اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ ہمارے ایمان آتی، ہماری نسلوں کی بچہ مسئلہ اپنے بچوں اور اولاد کا بھی ہے، قیامت تک آنے والی نسلوں کا اللہ کلمہ سلامت رکھے، اللہ ایمان پہ موت، ایمان والی زندگی عطا کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔
ایک مہینہ آپ کی خدمت میں یہی ہے. کسی بھی ساتھی کو کوئی سوال ڈاؤٹ ہو پوچھنا ہو محبت سے آئے ملے پوچھیں. زیادہ باہر جی گھبرائے تو آئے 2-4 گھنٹے دو دن ہمارے ساتھ رہیں. ایک صاحب آگئے حضرت مفتی صاحب, کل ہم نے کہا تھا بیوی سے ناراضگی ہو تو چلے آئے. ایک واقعی